اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک نازل ہوا تو اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور لوگ جمع کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی قبروں کو دیکھ لیتے ہیں، اپنی قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بندے کو دنیا کی کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی، جتنا چاہے جمع کرتا رہے، کبھی بھی اس کے شوق پورے نہیں ہوتے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی اس کی حرص و طمع کو صرف قبر کی مٹی ہی پورا کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنائے یا جہنم کا گڑھا بنا لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ موت دو طرح کی ہے، یا تو یہ ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، غلام کو آقا سے ملا دیتی ہے، یا یہ دنیا کے عیش و عشرت کو ختم کرنے والی ہے۔ یہ دو مختلف موتیں ہیں، یا تو انسان اپنے محبوب سے جا کر ملاقات کرتا ہے کہ اس نے زندگی میں نیکی کے اعمال کیے ہوتے ہیں، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تابعداری کی ہوتی ہے، تو جب مرتا ہے تو رب کے حضور نیکی اور محبت سے پیش ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی تفسیر ابن عباس میں فرماتے ہیں کہ 40 دن تک زمین اور آسمان کے وہ حصے جس پر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور آسمان کے وہ دروازے جس پر سے وہ عبادات اور دعائیں گزر کر اللہ تک پہنچتی ہیں، 40 دن تک اس پر نوحہ کرتی رہتی ہیں، اس شخص کو یاد کرتی ہیں، اس کا ذکر خیر کرتی ہیں، اس کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ جب اس نیکی کرنے والے شخص کو لوگ قبر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو قبر کہتی ہے کہ جتنے میری زمین پر تھے مجھے اس میں سے تو مجھے بہت پسند تھا۔ جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اور پھر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، اور قبر وسیع النظر ہو جاتی ہے اور جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ جنت سے ایک دریچہ کھول دیا جاتا ہے جس میں سے جنت کی ہوائیں اور خوشبو اس کے پاس آتی رہتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس 2 فرشتے بشیر اور مبشر آتے ہیں جو اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور اس کے اچھے جواب سے خوش ہو کر اس کو جنت کی بشارت دے کر اس کو سلا دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے سلا دیتی ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کے پاس ایسی خوبصورت ہستی آتی ہے، وہ اس ہستی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کے گلے میں سے موتیوں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ کر موتی بکھر جاتے ہیں، اور دونوں مل کر موتیاں اٹھاتے ہیں تو اتنے میں قیامت واقع ہو جاتی ہے، یعنی اس شخص کا یہ وقت بس پلک جھپکنے کی دیر میں گزر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح وہ بھی خدا کا بندہ ہے، جب وہ مرتا ہے تو دنیا کے عیش و عشرت اس کے حق میں قطع ہو جاتے ہیں، اس نے زندگی اللہ اور رسول سے بغاوت میں گزاری ہوتی ہے۔ زمین اور آسمان پر نفرین کرتے ہیں، اور زمین کا وہ حصہ جہاں اسے دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں وہ روتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کو مجھ میں دفن نہ کرو، مجھے جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، میرے اندر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے۔ جب لوگ اس بندے کو دفن کر دیتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین کہتی ہے جتنے میری زمین پر تھے سب سے زیادہ تو ہی مجھے ناپسند تھا، اور وہ اس کو قوت کے ساتھ دبا دیتی ہے، ایسی تنگ ہوتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد منکر نکیر آتے ہیں جن کی آنکھیں بہت زرد ہیں اور جن کے بال بہت گھنگھری والے ہیں، اور وہ اپنے گرز کو کھینچتے ہوئے زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ مخلوقات میں سوائے جن و انس کے سب اس کی آواز کو سنتے ہیں، بہت ہی ہیبت ناک صورت میں تشریف لاتے ہیں۔ پھر اس بندے کو اٹھاتے ہیں اور اس سے پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا، دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیسرا سوال کرتے ہیں من نبیوں کا، ولا تقولوا بہذا الرجل، اس ہستی حسین کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آقا کو پہچان لیتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا وہ جواب دینے سے قاصر رہتا ہے۔ یہی فرشتے اس کو عذاب دیتے ہیں، اس کو گرز مارتے ہیں، اس کی چیخیں آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات سنتی ہے سوائے جن و انس کے۔ قیامت تک اس کی قبر میں سانپ اور بچھو پیدا کیے جاتے ہیں، تو اس کی قبر کو جہنم بنا دیا جاتا ہے۔
اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی راہ عمل ہے کہ قبر کو جنت بنائیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔